ایک پڑوسی نے اپنے پڑوسی کو دیکھا کہ وہ کوڑے کے ڈبوں کے پاس چن چن کر نکال رہا تھا اور وہ دیکھتا رہا۔ اس نے وہ سارا کھانا نکال میں ڈالا اور اپنے گھر لے گیا۔ اس کے پڑوسی کو بڑی تشویش ہوئی کہ کیا میرا یہ پڑوسی اس قدر محتاج اور اس قدر اس کے فاقے ہیں۔ چند دنوں کے بعد اس کی ملاقات ہوئی اپنے پڑوسی سے جس نے کھانا نکالا تھا، تو اس نے کہا کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں آپ کے گھر آؤں۔ کہا بالکل آئیے۔ اور اس کو تو یہ تھا نا میں گھر میں جا کے دیکھوں کہ اس کی کیا پوزیشن ہے۔ وہ اپنے گھر لے گیا۔ گھر لے جا کے جب گھر میں بیٹھے تو گھر کا حال اور ماحول ایسا نہیں تھا کہ جس سے لگے کہ یہ اتنا غریب ہے اور اس کو کوڑے سے کھانا نکالنے کی ضرورت پیش آ جائے، تو اس کی تشویش میں اضافہ ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے ہمت کر کے پوچھ لیا کہ اگر آپ برا نہ مانے تو ایک بات پوچھوں۔ کہا جی فرمائیے۔ اس دن میں نے آپ کو کوڑے کے ڈھیر کے پاس کھانا نکالتے دیکھا تھا، تو مجھے بس تھوڑا عجیب لگا کہ میرا پڑوسی کیا اتنا غریب یا پریشان ہے کہ اس کو یہ کھانا نکالنے کی ضرورت پڑی، لیکن میں آپ کی صورتحال دیکھ رہا ہوں، لگتا تو نہیں ہے کہ آپ کو اس چیز کی ضرورت ہو۔ اس نے کہا کہ آپ نے درست کہا کہ مجھے اس کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اصل میں جب نکل رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ یہ کھانا اچھا ہے، تو میں نے اس کھانے کو نکالا کہ یہ ایسے ہی مطلب کہ خراب ہو جائے گا پڑے پڑے، اور گھر لایا۔ گھر لا کر میں نے اس کو صاف کیا، اور صاف کرنے کے بعد لوگ کھا لیں پھر میں نے اس کا ایسا استعمال کر دیا کہ لوگ کھانا ضائع کرتے ہیں۔ اس نے اپنی یہ کیفیت بتائی اور ساتھ ساتھ کچھ ماضی کھولنا شروع کیا کہ اصل بات یہ ہے کہ میں ایک مزدور آدمی تھا، میری ایک بیوی ہے اور ایک بیٹی ہے، اور ہم عرب شریف میں رہتے تھے۔ اس وقت ہمارے جو حالات تھے شہر وغیرہ کے بھی وہ بہت زیادہ غربت والے تھے، اور یہ وہ دور تھا جب غلام خریدے اور بیچے جاتے تھے۔ میں مزدوری کرتا تھا، کئی دنوں تک مجھے مزدوری نہیں ملی۔ اچھا، اب مزدوری نہیں ملی تو ظاہر کھانا تو مزدوری ملتی تو ہم کھانا کھاتے، جو تھوڑا بہت بچا تھا وہ ہم نے کھانا کھا لیا، لیکن کوئی کام نہیں مل رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ میں روز گھر سے نکلتا تو بیٹی اور بیوی سمجھتی کہ آج کچھ کھانا لے کر آئیں گے، لیکن واپس آتا تو کوئی کچھ مزدوری نہیں ملتی، کوئی کام ہی نہیں ملتا، میں کیا کرتا۔ ایک دن گزر گیا، 2 دن گزر گیا، اب تو مطلب میری کیفیت یہ تھی کہ جیسے کہ جو چیز کھانا جائز نہیں ہے، مردار وغیرہ جو جس کیفیت میں اس کے کھانے کی اجازت ہو جاتی ہے، تو میں تو اس کیفیت میں تھا۔ مجھے بیٹھے بیٹھے ایک بات یاد آئی، میں نے کہا میری بیٹی تو یہ بھوک کے مارے مر جائے گی، ہم بھی بھوکے مر جائیں گے۔ تو میرے ذہن میں بات آئی کہ کیوں نہ اپنی بیٹی کو میں بازار میں بیچ دوں۔ اس طرح یہ ہوگا کہ مجھے کچھ پیسے مل جائیں گے جس سے میں گھر پہ کھانا لے آؤں گا، ہمارا کچھ گزر بسر ہو جائے گا۔ بیٹی کو بیچوں گا تو بیٹی کو جو خریدے گا وہ اس کو 2 ٹائم 3 ٹائم کا کھانا کھلا دے گا، اور کیا ہو سکتا ہے۔ مجھے لگا کہ میری یہ بات درست ہے۔ میں نے اپنی بیٹی کو تیار کیا اور اس کو بازار میں بیچنے کے لیے لے گیا۔ میں نے کہا کہ اگر مجھ سے پوچھے گا یہ کون ہے تو میں کہہ دوں گا کہ میری باندھی ہے، بیٹی نہیں بتاؤں گا۔ راستے میں ایک شخص ملا، بدوی، اس نے میری بیٹی کے 12 ریال لگائے، اور اس بھوک کے مارے مفلس باپ نے 12 ریال میں اپنی بیٹی بیچ دی۔ وہ بدوی جو تھا وہ بیٹی لے کر چل پڑا۔ یہ وہاں سے 12 ریال لے کر منڈی آیا کہ میں کچھ لوں، مطلب کھجوریں ہیں، بہتر کہ وہ لے کر فوراً بھوک مٹائی جائے۔ اس نے 2 ریال کی کھجوریں خریدی اور کھجوروں کو بورے میں ڈلوایا۔ اب اتنی طاقت نہ تھی کہ بورا اٹھائے، تو اس نے ایک مزدور لیا کہ بھائی یہ بورا لے لو اور اس سے اتنی کھجوریں مل جائیں گی، تم گھر تک مجھے پہنچا دو۔ 2 ریال کہ میں نے کھجوریں خریدی تھیں، 10 ریال میرے پاس بچ گئے۔ میں آگے بڑھا، میں گھر کی طرف جا رہا تھا، مزدور میرے پیچھے پیچھے تھا۔ اب کیا ہوا کہ میں گلی کے لیے مڑا، اور وہ پتہ نہیں مزدور کدھر رہ گیا، وہ کہیں اور مڑ گیا۔ اب مجھے کہ مزدور میرے پیچھے آ رہا ہے۔ میں جب گھر کے دروازے پر پہنچا، پیچھے دیکھا تو مزدور غائب۔
تو میرے ہوش اڑ گئے کہ مزدور چلا گیا. اس نے کہا کہ چلو 10 ریال تو ہیں, میں دوسرے 10 ریال میں اور کچھ لے لیتا ہوں. اب جب جیب میں ہاتھ ڈالا تو 10 ریال بھی جیب میں نہیں ملے. اب تو میں پریشان, 2 ریال بھی چلے گئے, کھجوریں چلی گئیں, مزدور نہیں مل رہا, بیٹی میں نے بیچ دی, 10 ریال میرے چلے گئے, یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا؟ میں تو بالکل لٹ گیا, کچھ بھی نہیں رہا میرے پاس, تو نہ بیٹی رہی, نہ کھجور رہی, نہ 10 ریال رہے, کچھ بھی نہیں رہا. میں جہاں تک وہیں کھڑا ہوں, بلکہ بیٹی بھی میری چلی گئی. اللہ اللہ. اب جو اس کو گھبراہٹ ہوئی, جو یہ پریشان ہوا, آپ بھی سمجھ سکتے ہیں اس کی پریشانی کا کیا عالم ہوگا. اب ایسے میں بندہ کتنا بے بس و مجبور ہو جاتا ہے. تھا تو مکہ مکرمہ میں, یہ فوراً چلا گیا مسجد الحرام میں کہ اللہ کے حضور دعا کرتا ہوں, طواف کرتا ہوں. دوران طواف دعائیں قبول ہوتی ہیں, اس مقام پر دعائیں قبول ہوتی ہیں. میں اللہ سے دعا مانگتا ہوں اللہ میری اس پریشانی کو دور کرے. وہ مسجد الحرام پہنچا, طواف کر رہا تھا, دعا کر رہا تھا, طواف کر رہا تھا, دعا کر رہا تھا. اس کی نظر اس بدوی پہ پڑ گئی جس نے اس کی بیٹی کو خریدا تھا, اور بیٹی اس کے ساتھ طواف کر رہی تھی. لیکن اب سارے وہ تو بیٹی بیچ چکا تھا. اب اس نے اپنی بیٹی اور اس شخص کو نظروں میں رکھا تھا. طواف پورا ہوا, دوران طواف اس شخص نے جس نے اس کی بیٹی خریدی تھی, اس نے بھی اس کو دیکھ لیا تھا اور اس نے بھی اس کو نظروں میں رکھا تھا. مقام ابراہیم پر انہوں نے نوافل ادا کیے. تو نوافل ادا کیے تو جس نے بیٹی خریدی تھی اس نے شخص کو بلایا, کہا سچ سچ بتاؤ یہ کون ہے؟ اور سچ نہ بول سکا. اس نے کہا دیکھو میں نے اسے پوچھ لیا ہے, تم اس کے باپ ہو, تم نے اپنی بیٹی بیچ دی. ایسا کیا ہو چکا تھا کہ تم نے اپنی بیٹی بیچی؟ اس نے اپنی پوری کہانی سنا دی. وہ جو شخص تھا وہ بڑا نیک دل انسان تھا. اس کے پاس 30 ریال تھے. کہا دیکھو میرے پاس 30 ریال ہیں, آدھے تمہارے آدھے میرے, یہ لے جاؤ اور اپنی زندگی کو اچھے انداز سے شروع کرو. یہ بیٹی بھی اس کو واپس کر دی, 15 ریال بھی دیے, اور کہا اب تم جاؤ. اس نے اللہ کا شکر ادا کیا. جیسے وہ مسجد الحرام سے باہر نکلا اور منڈی سے گزرا تو سامنے اس کو مزدور نظر آ گیا. وہ منڈی گئے کہ چلو بھی جاتے, یا 15 ریال تو مل ہی گئے تھے کہ اب کچھ خریدوں. بازار میں جائے, جیسے ہی بازار گیا تو بازار وہ مزدور کھڑا تھا. تو اس مزدور نے اس کو دیکھا, کہا اللہ کے بندے کہاں چلے گئے تھے آپ تو کھو گئے تھے, میں تو بورا لے کر یہاں بازار میں آ گیا, کہ مجھے تھا کہ آپ دوبارہ آؤ گے مجھے ڈھونڈنے کے لیے. تو بھیا بھائی بورا کہاں پہنچانا ہے؟ تو اس نے کہا بھائی ادھر ادھر پہنچانا ہے. پھر وہ بورا لے کر گھر گئے, کھجوروں کا بورا خالی کیا تو 10 ریال اس بورے کے کھجور سے نکلے. کھجور کی جو تھیلی تھی اس سے 10 ریال نکل آئے. اس نے اپنے رب کا شکر ادا کیا کہ مجھے میری بیٹی بھی مل گئی, 15 ریال بھی ملے, اور یہ 12 ریال اور 2 ریال کی کھجوریں, اور یہ 10, یہ سارا مجھے مل گیا, اور میرے دین جو تھے نا وہ بہتر ہو گئے. تو بھائی یہ تھی میری کہانی. اور اس کے بعد میں نے نیت کر لی تھی کہ میں کبھی رب کی ناشکری نہیں کروں گا. میں نے اس دن نیت کی تھی کہ رب کی ناشکری سے بچوں گا, میں اناج کو ضائع کرنے سے بچوں گا. مجھے اس دن رزق کی قدر ہوئی, میں چیزوں کو ضائع کرنے سے بچوں گا, اور ہر حال میں اپنے رب کا شکر ادا کروں گا. اس لیے بھائی میں یہ کھانا نکال کر اس کو صاف کرتا ہوں, صاف کر کے جو کسی کے پیٹ میں چلا جائے کوئی کھا لے, میں یہ کام کرتا ہوں. یہ تھی شخص کی کہانی. میری آپ سب سے درخواست ہے, جن کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے, نوازا, آپ اپنے آپ دیکھیں, ماشاءاللہ آپ کے پاس ہے, کچھ دے دیں لوگوں میں, بانٹ دیں لوگوں میں. نہ جانے آپ کی یہ 5, 10, 15, 20 ہزار, 50 ہزار, لاکھ روپے کی مدد آپ کو کتنی پریشانیوں سے بچا لے. کوئی غربت کی وجہ سے مرے نہیں یار. اللہ وہ دین لائے, اللہ وہ دین لائے. غربت کی وجہ سے, بھوک کی وجہ سے مرے نہیں.